اچھا بلال بھائی، اگر ہمارا کوئی مسلم بلاک ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ آ جاتا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ سسٹین کر پائے گا؟ کیونکہ ہمارا جو ٹاکرا ہوگا، پھر ہمارا رشیا جیسے اور چائنا جیسی اسٹیٹ سے ہمارا ٹاکرا ہوگا، اگر ہم مسلم بلاک میں آتے ہیں، تو سسٹینیبلٹی کے چانسز ہیں؟ پہلی بات تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ماشاء اللہ کیسر بھائی نے بڑے طریقے سے سمرائز کیا، پوری ہسٹری پاک و سواگ دے دیا، تمہید بھی باندھ لی۔ انٹرنیشنل آرڈر یا پھر ورلڈ آرڈر یا پھر LBO وٹ ایور یو لبرل ورلڈ آرڈر یا جو بھی اس کو ہمیں نام دینا، سیکولر آرڈر ایکسیٹرا، یہ جو ہے یہ میرے لیے ایک بڑا سنجیدہ ٹاپک ہے، اور سنجید سے بڑھ کے نا یہ میرے لیے ایک بڑا غیرت کا مسئلہ بن گیا۔ آپ نے روایت کی تھی احمد جاوید صاحب کی ایک بات نا، کہ دین اگر آپ کی غیرت کا مسئلہ نہیں بنا تو پھر دین آپ پہ آیا ہی نہیں۔ تو ٹھیک ہے، ہم بات کر لیں گے لینن کی، ہم بات کر لیں گے مارکس کی، ہم بات کر لیں گے اپنا کانٹ کی، ہم بات کر لیں گے اور بھی جان لاک کی ایکسیٹرا کی ہم بات کر لیں گے۔ کہ بات حقیقتاً یہ ہے کہ ہم نے جو ہے اپنی جو روح ہے نا اس سے بغاوت کی ہے۔ مجھے بڑا دکھ ہے کہ اچھا اس کا پیچھے کی ہسٹری تھوڑی سی یہ ہے کہ ظلم جو ہے نا، ظلم میں ایک بیداری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظلم دکھاتا ہی یہی ہے ایک بگر اسکین آف تھنگس میں، کہ اس سے بیداری ہوتی ہے۔ یو کین ناٹ ہائڈ فرام ظلم، ٹھیک ہے؟ ظلم بیدار کرتا ہی کرتا ہے آپ کو۔ اور پوسٹ 7 اکتوبر بہت سے ایسے میسج ہیں جو ظلم سے بیدار ہوئی ہیں، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے وہ بیدار ہوئی ہیں، اور انہیں ارد گرد نظریں گھسائی ہیں اپنی، چاہے وہ لبرل میں پہلے طبقے میں ہوں یا اسلامک طبقے میں ہوں، کہ کون سا ایسا ورلڈ آرڈر ہے، کون سا ایسا فلاسفی ہے، تھیولوجی ہے یا عقیدہ ہے یا آئیڈیالوجی ہے جو کہ ہمیں سلوشن دے گی ٹو ورلڈ جسٹس یا پاور ڈائنامکس۔ اور اسی کو دیکھتے ہوئے جو ریسنٹ ہم نے شفٹ دیکھ رہے ہیں ایک بڑا ہوا، وہ اسی وجہ سے آ رہا ہے ان مائی ہمبل اوپینین، کہ پوسٹ 7 اکتوبر جو معاملات بنے اور یہ جو نئی جنریشن آئی، ان کا رویہ دیکھا، انہوں نے دیکھا انیبلٹی آف UN انسٹیٹیوٹس لائک UN ICG ایکسیٹرا، کہ یار یہ لوگ کچھ بھی نہیں کر پا رہے، تب ایک زیادہ ہوا نکلی آف دا نیریٹو وار، کہ مطلب یہ چیز میں مسائل ہے۔ مدعا میرا یہ ہے، اختلاف میرا یہ ہے کہ قرآن جس کے پاس ہو کیسر بھائی، جس کے پاس رسول اللہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو باہر دیکھنا ہی چاہیے تھا۔ یہ مجھے بہت زیادہ اختلاف ہے اپنے بزرگوں سے بھی، اہل علم سے بھی، ہمارے سائنٹسٹ سے بھی، کہ آپ نے نظر گھسائی ہی کیوں جان لاک پہ، آپ نے نظر گھسائی ہی کیوں لینن پہ، مارکس پہ، اس پہ؟ آپ کو ایسی کون سی خاص کمتری کا شکار ہو گئے تھے آپ، کہ آپ نے رسول اللہ کی بات نہیں مانی؟ آپ کو گتی میں ملا تھا دین آپ کو گتی میں ملا، آپ نے پھر بھی اس کی نہیں بات مانی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے پھر ہمارے پہ نافذ کر دیا آپ نے نا، ایسے ٹرمز لیبل نافذ کر دیے کہ بھائی آپ زیادہ بات کرو ریڈیکل ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے، ایکسٹریم ہو جاؤ گے، گڈ مسلم، بیڈ مسلم، اچھا مسلمان، برا مسلمان، اینٹی سیمیٹک ہو جاؤ گے آپ اگر آپ یہودیوں کے خلاف بات کرو گے۔ ایسے ٹائٹل سے ہمیں دبا دیا ٹو اے پوائنٹ کہ ہم اکیڈمکس میں جب بیٹھتے ہیں نا گفتگو کرنے، تو ہم بڑا اس طریقے سے چاہتے ہیں کہ یار ہم نا ریفرنس دے دے کے بات کریں کہ شاید ہماری بات سن لے لوگ، کہیں یہ نہ کریں ہم پرسیپشن میں نا مولوی سمجھ کے یا کوئی برا سمجھ کے یا بیڈ سمجھ کے یا ریڈیکل سمجھ کے یا ایکسٹریم سمجھ کے ہماری بات کو سوائپ اوے کر دیں۔ ون آف دا ریزنز دیٹ وی ایکچولی پٹ اینڈ کوٹ پیپل لائک آل دیز پیپل فگرس، ٹھیک ہے، ہم کوٹ اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہماری بات جو ہے لگے کہ ہاں میں آپ کو پتہ ہے، وی نو یو گائز، ایک سائیکولوجیکل ہم نا کھیل رہے ہوتے ہیں۔ بٹ کیوں کرنے کی ضرورت تھی ہمیں یہ؟ میرا اختلاف یہ ہے، میری بات یہ ہے کہ ہم جیو پولیٹیکل کی بات جب بھی کریں تو ہمیں کیوں اس نظر سے آنا پڑ رہا ہے یا آتا تھا، ٹھیک ہے پہلے۔ اب تو الحمدللہ ایز یو نو ہم نے بات کسبر نے بات کر لی ہے کہ دا ورلڈ از چینجنگ، اور اب جو ہے مسلمان کے روح ہمیں نکالنی پڑے گی، ہم بات کر سکتے ہیں۔ لیکن میرے بڑوں نے کیوں قرآن پہ بات نہیں کی؟ میرے بڑوں نے، اب اس طرح میں قرآن کی آیت پڑھا تھا، لا تتخذوا یہود النصارى اولیاء، کہ اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اس سے زیادہ کلیئر اسٹیٹمنٹ کیا ہو سکتی ہے؟ اب قرآن یہ تو کہہ نہیں رہا کہ جان تمہارا دوست ہے یا ایلیکس تمہارا دوست ہے، اس دوستی نہ کرو۔ یہ بات کس کے لیے ہے؟ یہ بات پولیٹیکل ہے، اوبویسلی پولیٹیکل ہے۔ یا پھر معاملات میں ہے کہ مطلب ایز اے کمیونٹی، ایز اے گروپ جو ہے، اس گروپ پہ اندھا بلیف نہ کرنا، تھوڑی دیر کے لیے معاہدہ کر لو، ٹھیک ہے صحیح ہے، لیکن اندھا بلیف نہ کرنا، بیکاز یہ تمہارے دوست انہیرنٹلی ہو نہیں سکتے۔ اتنا بڑا کلیب ہے۔ اس طریقے سے قرآن میں اور حدیث میں آپ کی بھری ہوئی تھی اور طریقے اور فریم ورکس اور ہدایات اور 100 چیزیں، لیکن آپ نے ان میں نہیں دیکھا، اور آپ نے جو ہے اپنا ٹرمز یوز کیا ایسے مہذب فاتح، ٹھیک ہے یہ مہذب فاتح ہے، 1 لاکھ بچہ ہمارا مرے، اور کتنے لاکھوں نے اور مارے اس کے علاوہ بھی۔
تھرو سینکشنز، تھرو آپ کی اور جو معاملات تھے، آپ نے کتنے مارے. نہیں، وہ تو مسئلہ یہ تھا نا کہ آپ کو آزادی ملی اس لیے تھی کہ آپ ان کو ان کے آرڈر کو مانیں، وہی نا نیشن کیونکہ اسٹیٹ انہوں نے عطا کی تھی آزادی. وہی. تو مطلب یہ اتنا مسئلہ دکھ ہے مجھے کہ ہم نے جو ہے، اور ہم آج پھر بات کرتے ہیں سیکولرزم کی. دا پوائنٹ از دیٹ دا فرسٹ میرا اختلاف یہ ہے کہ ہم نے سیکولرزم بھی جو ہے از اے ریئیکشن اگینسٹ ریلیجن ود تھیولوجی اٹ سیلف. کہ میرا ریئیکشن ہے کہ ہم نے تھیولوجی نہیں لے کے آنی، لیکن لے کے تھیولوجی سے ہی آنا ہے. ٹھیک ہے. تو دا پوائنٹ از دیٹ آج کی گفتگو میں وٹ آئی وانٹ ٹو اسٹیبلش از، میں تھوڑا سا جب پورا یہ بات جو کی ہے، جو اوپننگ میں اس لیے دی ہے، یہ وٹ آئی وانٹ ٹو اسٹیبلش از دیٹ وی ٹیک اے لک ایٹ دا تھنگس تھرو اسلامک پرسپیکٹیو ویری اپولوجیٹیکلی سوری. کہ مطلب جو ہے نا، میں کھل کے بات کروں گا کہ بھائی میرے دین میں یہ بات ایسے ہے، ریگارڈلیس آف ہاؤ یو لیبل می، کہ بھائی آپ جو ہے شاید ایکسٹریم ہو رہے ہیں، ریڈیکل ہو رہے ہیں. میں ریڈیکل ایکسٹریم نہیں ہو رہا. ہمیں پتہ ہے آپ کا، میرے پاس ہسٹری ہے جیوز کی کہ انہوں نے میرے انبیاء مارے، انہوں نے ہر جگہ پہ فتنہ کیا. ہسٹری میرے پاس بھری پڑی قرآن میں کیوں ٹرسٹ کروں آپ پہ؟ آئی نیڈ ٹو بی کیئرفل. دس از تقاضا جو مجھے قرآن نے دیا، میری کتاب نے دیا. لیکن میں یہ بات سے باہر کروں تو میں وہ ہو جاؤں. اور ایک اور بات یہ ہے قیصر بھائی کہ جو میں ٹاپک چھیڑ دیا آج، آپ کا جو پورا کام ہے ماشاء اللہ سے ایزمس پہ، فیمنزم، کیپٹلزم، لبرلزم، وڈیورزم، ایتھیزم، ٹھیک ہے، اور مٹیریلزم، سائنٹسزم، آل دیز ازمس، ان کا تو کلا کما ویسے ہی سب نے کرتی ہے. اس کی مات ہے یہ مات ہو گئی ہوئی ہے. ایپسٹین فائلز تو چلو ٹھیک ہے، ایک میں بولوں گا، بڑا مزے کا یوز کرتے ہیں وہ رادی نا، جرنلسٹ ہوتے ہیں نا، بڑھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایپسٹین کلاس، کہ آپ کے ایپسٹین کلاس کا نہیں ہے، ہمارا وہ ہے، کہ نا ٹرم یوز کرتے ہیں ڈیروگیٹری، تاکہ ان کو دکھایا جائے کہ تمہاری وہ کیا ہے. تو ان سب کا کلا کما ہو گیا ہے. مطلب اف یو اینڈ آئی جنرلی فیل اشیمڈ اینڈ پٹی فار دوز پیپل جو آج کی تاریخ میں پھر بھی اپنے ہو گئے کہ ہم لبرل ہیں یا ہم فیمنسٹ ہیں. They never understood یہ ہوتا کیا ہے. That's the problem. That's the problem. They Because thought کہ religion سے ہم تھوڑا سا علیحدہ ہو جائیں گے, and this is such a cool term, liberal, and it has certain amount of credence کہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو ٹیکنالوجی اتنی بنی ہوئی ہے, سائنس نے ترقی کی ہے, much of that is because it was facilitated by liberalism. یہاں الٹیمیٹلی یہی ٹروتھ ہے. وہ بھائی اپنے بندے کتنے دنیا میں مارے ہیں, انسانیت کا قتل عام کتنا کیا ہے, کتنے بچوں کا خون کیا ہے. غزہ تو ابھی ہائی لائٹ ہو گیا ہے بیکاز اس سے زیادہ ڈاکومنٹڈ جینوسائڈ دنیا نے نہیں دیکھا. اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ 2005 میں ایسا نہیں ہو رہا تھا, 1948 میں ایسا نہیں ہوا تھا, 1967 میں ایسا نہیں ہوا تھا. یہ جو نقبہ ہے, کیا مطلب یہ کہ اس سے پہلے تھا کہ بتانے والے CNN والے تھے, BBC والے تھے, اینڈ ان کو آپ نے سوچ کے یو ور اسٹوپڈ انف ٹو لک ایٹ یور ریلیجن تھرو دی آئیز آف دا BBC, اور آپ نے سمجھ لیا کہ وی آر دا کول پیپل, بجائے اس کے کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے, آپ اسے ابن خلدون کی نظروں سے دیکھتے, غزالی کی نظروں سے دیکھتے, اقبال کی نظروں سے دیکھتے, ڈاکٹر عبدالقدیر کی نظروں سے دیکھتے. آپ نے اس کو دیکھنا شروع کر دیا کہ وہ ہاں یار وہ کیا کہہ رہا ہے میرے دین کے بارے میں, یا دیٹ مسٹ بی کول. اینڈ دس از ویئر آئی ہیو سیریس ایشوز کہ یہ میں ہمیشہ اس چیز کو سپورٹ کرتا ہوں کہ ہر آدمی کے پاس بیوقوف ہونے کا حق ہے. آئی ہیو نو پرابلم ود دیٹ. جب آپ اپنی بیوقوفی کو عقل کا معیار بنا کے دوسرے پہ امپوز کرنا شروع کر دیتے ہیں, دیٹس ویئر آئی ہیو پرابلم. تو میں پرویز ہودبوئے صاحب میرے سامنے ہو کے کہیں نا کہ دیکھو یار, رینن نے کہا تھا کہ غزالی کی وجہ سے مسلمانوں میں سائنس ختم ہوئی ہے. ایوری ون ہیز رائٹ ٹو بی اسٹوپڈ. آئی ہیو نو پرابلم. But when you want us to believe that and call us stupid because we don't buy that, well, that's where the problem is. Then I will say unapologetically, you are stupid. Because آپ کو پتہ ہی نہیں کہ غزالی نے کیا کہا تھا. آپ کو پتہ ہی نہیں, ایون جس رینن کو آپ کوٹ کر رہے ہیں, وہ پورے کا پورا جو اسکالرشپ تھی اورینٹلسٹ کی, وہ ڈیفنکٹ ہو چکی ہے. آپ آؤٹ آف ڈیٹ ہیں, آپ کو پتہ نہیں ہے. انہوں کہتا ہوں آپ سائنس کے جاہل نہیں ہیں, آپ سائنس کے ابو جہل ہیں. ان سب کو میں کہتا ہوں ایسے ہی آپ تاریخ سے جہالت نہیں ہے, آپ تاریخ کے ابو جہل ہیں. یو ڈونٹ ایون نو کہ جو چیز آپ بیچ رہے ہیں اس کے پیچھے یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کسی کو ایک ایسی لائٹ بیچ رہے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اس لائٹ کی تار جو ساکٹ سے لگی ہوئی ہے تو دیکھو اس میں کتنی لائٹ ہے. یو ڈونٹ ایون نو کہ وہ تار پیچھے سے کٹی ہوئی ہے. وہ ساری اسکالرشپ بھی ڈیفنکٹ ہے. اینڈ یو اسٹل تھنک اس کو کہو کہ اس میں لائٹ ہے. اگر تم نہیں کہتے اس میں لائٹ ہے تو تم سائنس کے دشمن ہو, تم بیوقوف ہو, تم سارے لائک بائی آل مینس بی اسٹوپڈ. آئی ہیو نو پرابلم ود دیٹ, بٹ ڈونٹ کال اس اسٹوپڈ بیکاز وی کال یو ناٹ obviously انسٹوپڈ. that's the fact کہ مطلب in your own معیار پہ آپ ہارتے ہیں. میں فار ایگزامپل اس پوڈکاسٹ سے پہلے دیکھ رہا تھا کہ only 8% of the startups actually work.
ٹھیک ہے نا سلیکن ویلی میں اور اوول اور US میں 12% اونلی، باقی سارے فیل ہوتے ہیں. اٹس لائک اے بگ ببل اکانمی، یا فنڈنگ پہ کھیلتے رہتے ہیں. لون فنڈنگ جس طرح ہم نے پہلے بات کی ہے، ٹریلینس کی لون فنڈنگ گیم چلتی رہتی ہے کہ اس نے فنڈ نکالا ایگزٹ کر لیا، اس نے فنڈ ڈالا ایگزٹ کر دیا. یہ گیم چلتی رہتی ہے ببل کی، بٹ اٹس جسٹ اے بگ ببل ود نو ریئل سبسٹینس. مینٹل ہیلتھ آپ نے خراب کر دی، آپ نے جینڈر پورا خراب کر دیا، ٹھیک ہے. ہیومن ریس کو ایگزسٹینشیل لیول پہ آپ نے خراب کر دیا کہ پتہ مطلب نا ریشو کم ہو گئی ہے، پیدا کم ہو رہے ہیں بچے زیادہ، وہ مر زیادہ رہے لوگ. ہر قسم کی خرابی آپ نے کی. پھر آپ کہتے ہیں میں نے ایپل بنا دیا. وہ بات کو آپ کو یار آپ کا اپنے ایپل بنا دیا، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نے ایپل بنا دیا تو. لیکن جو آپ نے خرابیاں کی ہیں اس کے آگے سے آپ ایپل بنانا کوئی اتنی خاص کمال نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو ادر سویلائزیشنس. انہوں نے بھی، اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے پرپورشنیٹ کرنا ہے، جتنی آپ کی خرابی ہیں ایز کمپیئر ٹو آپ کی کامیابیاں کم ہے بہت، ٹھیک ہے. اگر اب کسی بھی سمولیشن سے اور بھی ملا لیں اگر آپ، تو دا پوائنٹ از دیٹ اگر آج کی تاریخ میں بھی کوئی اگر ہمیں بات کرنی پڑے گی کیسر بھائی کو یا بلال کو یا انس بھائی کو یا کسی بھی ایکس وائی زی کو یہ بات کرنی پڑے گی کہ بھائی لبرلزم برا ہوتا ہے، اس کا لبرلزم برا ہوتا ہے، تو پھر مطلب اس بندے پہ مجھے جو ہے نا بڑی حیرت بھی ہے، شرمندگی بھی ہے، اور واقعی شیم بھی ہے. اسٹوپیڈیٹی کی انتہا ہے کہ آپ کو آج کی تاریخ میں سمجھ نہیں آیا کہ فیمنزم کیا ہے. آپ فیمنزم اس سے سیکھو گے جو بچیاں کاٹتے تھے آپ کی، جو بچے دفناتے تھے. اس سب سے پہلے ایپسٹین کے دادا ابو بھی تھے جو دفناتے تھے اپنی عورتیں، اپنے نا قبر میں بچیاں. ان کے لیے آئے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے دی عورتوں کی عزت. رائٹ ٹو ووٹ آپ نے ابھی سیکھ لیا 18 سینچری میں، اس سے پہلے آپ لوگ باندیاں لاتے تھے. میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے 200 سال پہلے ہی آپ کو ایک دے دی، دین مکمل کر کے دے دیا. اور دین اس کو رکھا اس لیے کیونکہ یہ چیز انڈیویجول لیول پر سسٹین کرے گی نہیں، یہ گلوبل اور سوسائٹی لیول پہ جائے گی بات. تو اٹس بیونڈ مائی انڈرسٹینڈنگ اینڈ میں آئی ریئلی وانٹیڈ ٹو ٹیک دس آؤٹ ان اے ویری امپلسو تھنگ، ان اے ویری امپلسو وے، کہ آج کی تاریخ میں بھی اگر ہمیں یہ باتیں کرنی پڑیں گی نا آپ سے ایز اے مسلمان، بیکاز آئی ڈو بلیو دیٹ دے آر پیپل ہو آر ایکچولی لاجیکلی ساؤنڈ، وہ جو دل سے بے بان نہیں ہے، دل سے بکے نہیں ہوئے. کوئی پیسے نہیں مل رہے ان کو US کی بات کرنے میں یا لبرل آرڈر کی بات کرنے میں. دے جسٹ جنرلی تھاٹ کہ شاید یہ حق ہے، سچ ہے، اچھی بات ہے، ٹھیک ہے. ایز اے ریئیکشن ٹو شاید کچھ چیزیں جو شاید نا علماء نے غلط کی، نہ بھی کی تو ڈی پورٹری ایسی ہو گئی وہاں کی طرف سے کہ بھائی یہ چیز ایکسٹریم ہے تو اس کے ریئیکشن میں یہی حق ہے، اس میں چڑھ جاؤ. لیکن اب بھی واضح نہیں ہوا. اگر اب بھی میری بچیاں کو شہید ہونے کے بعد، میرے یہ فلسطینی شہید ہونے کے بعد، میرے ایرانی شہید ہونے، سودان شہید ہونے کے بعد، یمن شہید ہونے کے بعد، سیریا شہید ہونے کے بعد بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی، پاکستان شہید ہونے، کشمیر شہید ہونے کے بعد، افغانستان شہید ہونے کے بعد بھی آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ بھائی what the reality is and how fragile the whole system is and how they want to. وہ مسئلہ یہ نہیں کہ ڈومیننٹ ہونا چاہتے ہیں، وہ تو ہر کوئی ہونا چاہتا ہے. مسئلہ یہ کہ ڈومیننس کس منہ سے لے کے آ رہے ہو جب آپ کا خود اتنا محلہ کام ہے. ڈومیننس کا مسئلہ نہیں، وہ تو ایک ہیومن وہ ہے کہ نا تہذیب کی فطرت ہے کہ اگر وہ اچھا کرے گی تو ڈومیننٹ ہو ہی جائے گی اور خود کو ہونا پڑے گا بھی، ٹھیک ہے. یہ تقاضا ہے، یہ اسلامی تقاضا بھی ہے، اسلامی فطرت، اسلامی بھی سویلائزیشن کا تقاضا ہے. یہ پرابلم تب آتی ہے جب آپ ایک فلاٹ سسٹم کو ہمارے اوپر انفورس کرتے ہو، اور پھر ہم مطلب میرا ابھی بھی لوگ مجھے ملتے ہیں، مجھے ابھی بھی لوگ ملتے ہیں. کل مجھے بندہ ملا کہ یہ ایکچولی وی آر لبرلس، اینڈ آئی ایم لائک ہاؤ کین یو سے دیٹ اس طرح میرے سامنے؟ ڈونٹ یو انڈرسٹینڈ ایوری تھنگ؟ ڈونٹ یو سی اینی تھنگ؟